بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، صبح جمعرات کا مقدس دن آ چکا ہے، اور اللہ کے قرآن کی ایک ایسی صورت آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے اس صورت کا کہ جس انسان نے اس وظیفے کو یکسوئی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اور دل کے اندر مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے دل کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان، اللہ کا بندہ، مسلمان جب وضو کرتا ہے تو وضو کے وقت جو قطرے زمین پر گرتے ہیں تو ایک ایک قطرے پر اللہ پاک ایک ایک فرشتہ متعین کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ آپ کے لیے رہتی دنیا تک اور آپ کے مرد دم تک، آپ مر بھی جائیں گے تو پھر بھی اس دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی اور قیامت تک اس فرشتے کی ڈیوٹی ہوگی کہ آپ اس بندے کے لیے دعا کرتے رہیں، آپ اس بندے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے وقت جتنا پانی نیچے گرتا ہے اس کے ایک ایک قطرے پر اللہ رب العزت ایک ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے اس انسان کے لیے، جو انسان اللہ کے لیے وضو کر کے عبادت کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اتنی محبت اور عشق کرتا ہے، تو صرف اس سے پیار ہے تو تب کرتا ہے، ذریعے بناتا ہے اس کو بخشنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو انسان میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے میں اس کی طرف 70 قدم اٹھاتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج آپ کے سامنے ایک سورت بتا رہا ہوں قرآن مجید کی۔ سورت کے اندر کتنی رکوع ہوں گے، کتنی آیات ہوں گی اور کتنے لفظ ہوں گے، اور ایک ایک حرف اللہ کی جانب سے یہ اترا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ وضو کریں تو اس کے ایک ایک قطرے پر اللہ تعالیٰ فرشتے متعین کر سکتا ہے۔ تو قرآن تو اللہ کا نور ہے، قرآن تو اللہ کی رحمت ہے، قرآن تو اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم نے اس کو پس پردہ ڈال کر رکھ دیا ہے، ہم نے گھروں کے اندر ایک کونے میں قرآن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے اور اس کو پڑھتے بھی نہیں، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ اگر قرآن کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہوئے، اگر آپ کی اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو خدا کی قسم آپ ساری رات قرآن کو سینے سے لگا کر سو جائیں، دن کو سارا دن سینے کے ساتھ رکھو۔ لیکن اس کی اہمیت اس انسان کو پتہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنا ٹائم صرف کرتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے، دل کے اندر ایک کشش ہوتی ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، تو وہ اس کو پتہ ہے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ آپ تو سارا دن اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے،
اپنے بیٹوں کے لیے سارا دن دوڑ لگا رہے ہو، آپ کے پاس وقت نہیں قرآن سے محبت کرنے کا؟ کبھی اٹھ کر رات کو قرآن کو چوم کر کے تو دیکھ، ایک دفعہ چوم تو صحیح اس سے محبت تو کر کے دیکھ، اس سے عشق کر کے تو دیکھ، اس کو سینے سے لگا کر چوم، جیسے ایک باپ یا ایک ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر چومتی ہے۔ وہ کیوں چومتی ہے؟ صرف اس کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، خدا کی قسم زندگی بن جائے گی، یہ جہان بھی بن جائے گا اور قبر بھی بن جائے گی اور آخرت کا جہان بھی آپ کے لیے ہوگا۔ آپ کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے قبر میں، قیامت کے دن آپ کے لیے اللہ کے نبی اپنی انگلی کے ساتھ لگا کر جنت میں لے جائیں گے۔ آپ جس کے لیے زندگی گزار رہے ہو یہ رانگ، اللہ کے لیے اور اپنے نبی کے لیے زندگی گزارو۔ اگر بیٹوں کے ساتھ محبت کرنی ہے تو اپنے نبی کا ادب اور محبت دل میں رکھ کے کرو، اور اللہ کی محبت دل میں رکھ کر اپنے بیٹوں سے، بیوی سے، گھر، سب کچھ، دوستوں سے، سب سے ملو۔ یہ حقوق العباد ہے، لیکن اپنی مرضی کے ساتھ نہیں چلنا، اللہ کی مرضی کے ساتھ اور اپنے نبی کی مرضی کے ساتھ۔ آج جو آپ کے سامنے وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ سورت واقعہ کا ہے۔ سورت واقعہ ایسی سورت ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان رات کو اس کو پڑھ کر سوئے، رات کو اس کو پڑھ کر سوئے، وہ کبھی بھی بھوکا نہیں ہو سکتا۔ اس کو پریشانی ہے تو سورت واقعہ کو پڑھو، نماز مغرب کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھو اور صرف ایک دفعہ پڑھ لو اور اس کا اہتمام کرو، ہر روز کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کی زندگی اپنی آنکھوں سے بدلتی ہوئی دیکھو گے، اور اس کی عادت ڈالو اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے۔ خود پڑھو گے تو وہ آپ کو دیکھ کر پڑھیں گے، اور آپ کی خدا کی قسم ساری نسل میں اگر یہ کام شروع ہو گیا تو پھر آپ کو نہ دنیا کی ٹینشن، نہ قبر کی ٹینشن، نہ آخرت کی ٹینشن۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔